دماغ کو سکون دینے والی 8 باتیں۔ دماغ کو سکون تب ملتا ہے جب جسم کو تھوڑا آرام دیا جائے۔ جو دل مطمئن ہو اس کا دماغ کبھی شور نہیں مچاتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اپنے خیالات ہیں، اگر وہ بے قابو ہو جائیں۔ سکون ان چیزوں سے نہیں ملتا جو باہر ہیں، بلکہ ان چیزوں سے جو اندر ٹھیک ہوں۔ جب تم اپنے اندر کے شور کو سنبھال لیتے ہو دنیا کا شور خود دب جاتا ہے۔ ایک حکیم نے کہا تھا، جس انسان کے دماغ کو باتیں سنبھالنا آ گیا اس نے زندگی پر قابو پا لیا۔ خاموشی سب سے بڑی دوا ہے، مگر اسے سننے والا کان چاہیے۔ دل اگر اللہ کے ذکر سے آباد ہے تو دماغ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، سوچوں کا علاج سوچ کو روکنے میں نہیں، سوچ کو درست کرنے میں ہے۔ سکون تب آتا ہے جب تم سیکھتے ہو کچھ باتیں بھول جانا بھی دانائی ہے۔ دماغ کو سکون دینے کی پہلی دوا خاموشی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو نہ مہنگا ہے نہ نایاب، مگر سب بھول گئے ہیں۔ جب زبان رک جاتی ہے تو دل بولنے لگتا ہے، اور وہ دل جو رب سے بات کرے وہ کبھی بے چین نہیں رہتا۔ اسی پر غصہ آ جائے تو جواب دینے سے پہلے خاموشی لو، یہ علاج دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا، میں نے 1000 بار بول کر پچھتایا مگر خاموش رہ کر کبھی نہیں۔ جو اپنے غصے، اپنی بات اور اپنی رائے پر قابو پالے وہ اپنے دماغ کو سکون بخش دیتا ہے۔ دماغ اس وقت تھکتا ہے جب تم ہر چیز کا نتیجہ فوراً چاہتے ہو۔ زندگی کے کچھ جواب وقت دیتا ہے، کچھ خاموشی اور کچھ بس صبر۔ جلد باز ذہن کو بے قرار کرتی ہے، جبکہ انتظار روح کو تربیت دیتا ہے۔ اگر تم نے جلدی کو کم کر لیا تو آدھا سکون تمہیں خود مل جائے گا۔ ایک دانا نے کہا، جو انتظار کی لذت جانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ صبر دماغ کی دوا ہے اور شکر اس کی روشنی۔ دماغ کو سکون دینے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ تم دل کے زخموں کو وقت دو۔ یادیں زخموں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں بار بار چھیڑا جائے تو وہ کبھی نہیں بیرو۔ معاف کرنا علاج ہے، بھول جانا شفا۔ جو دل صاف کرتا ہے اس کا دماغ خود بخود پرسکون رہتا ہے۔ کبھی کسی کے رویے کو اپنا زخم نہ بناؤ، یہ ذہن کو بیمار کر دیتا ہے۔ جو دل اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے وہ دل کسی انسان کے تانوں سے نہیں ٹوٹتا۔ سکون اس وقت آتا ہے جب تم سوچنا سیکھتے ہو، پریشان ہونا نہیں۔ دماغ کو بند نہیں کیا جا سکتا مگر اسے سمت دی جا سکتی ہے۔ منف سوچیں زہر کی طرح ہیں، جتنی پھیلیں گی اتنا سکون ختم ہوگا۔ اپن سوچوں کو روشنی کی طرف موڑ دو، وہی علاج ہے۔ جو بندہ ہر چیز میں برائی دیکھتا ہے اس کے دماغ میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ سوچو مگر شکر کے ساتھ، دیکھو مگر محبت کے زاویے سے، یہی حکمت ہے۔ نیند، فطرت، خاموشی، یہ تینوں ذہن کے معالج ہیں۔ رات کا سکوت اور فجر کی ٹھنڈک دماغ کے لیے وہ دوا ہے جو کوئی گولی نہیں دے سکتی۔ کبھی صبح کی ہوا میں خاموش بیٹھ جاؤ، تمہیں لگے گا جیسے روح نے سانس لی ہے۔ قرآن سننا، درود پڑھنا، بس چپ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، وہ تھراپی ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ دماغ اس وقت شور مچاتا ہے جب دل دنیا سے زیادہ تعلق رکھ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے دماغ سے بے چینی خود آتر جاتی ہے۔ ایمان سب سے بڑی سکون کی دوا ہے اور یقین سب سے بڑا علاج۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے مسئلے بڑے ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب ان سے بڑا ہے۔ جو رب کی رضا میں راضی ہو گیا وہ دنیا کی ہلچل میں بھی پرسکون رہتا ہے۔ سکون مانگا نہیں جاتا، پیدا کیا جاتا ہے یقین سے، دعا سے اور خاموشی سے۔ دماغ کا سب سے بڑا سکون ترکن فالتو میں ہے۔ فالتو باتیں، فالتو لوگ، فالتو سوچ سب ذہن کے شور کو بڑھاتے ہیں۔ اپن زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکالو، تمہیں خود محسوس ہوگا کہ دماغ ہلکا ہو گیا ہے۔ فلسفی نے کہا، سکون اس وقت آتا ہے جب تم ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھ لو۔ سادگی ذہن کو خالی نہیں کرتی بلکہ پاک کرتی ہے۔ کم چیزوں کے ساتھ جینا دماغ کو زیادہ سکون دیتا ہے۔ دماغ کو سکون دینے کے لیے تمہیں خود کے قریب آنا پڑے گا۔ یہ دنیا تمہیں شور دیتی ہے مگر تمہارے اندر کا رب تمہیں سکون دیتا ہے۔ خود سے بات کرنا عبادت کا حصہ ہے اگر نیت خالص ہو۔ تم جتنا اپنے رب سے تعلق رکھنا ہو اتنا تمہارے خیالات منظم ہوتے ہیں۔ روح جب پرسکون ہوتی ہے تو دماغ خود توازن پکڑ لیتا ہے۔ اصلیے صوفیہ کہتے ہیں، دل سنبھال لو دماغ خود سنبھل جائے گا۔ اگر تمہارے دل میں شور ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ایک نسخہ ہے۔ انہیں 8 باتوں کو روز تھوڑا تھوڑا عمل میں لاؤ۔
اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کے شور میں بھی دل کو سکون ملے تو ان 8 باتوں کو اپنا لو، تمہارا ذہن بھی ہلکا ہوگا اور روح بھی روشن۔ یاد رکھو، سکون خریدا نہیں جاتا، یہ پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی سوچ کو قابو میں رکھتا ہے، نہ کہ سوچ اسے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دل سے کوئی بات لگے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید ایسی روحانی و فکری باتوں کے لیے خاکی واس 786 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جہاں الفاظ دلوں کو سکون دیتے ہیں۔